والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم رات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ ذی وقار کائنات کی اولین فصل بہار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بأن تصلی علیک صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو، تمہارے قدموں پہ موتی نثار ہونے کو ہے بے شمار میری اشک بار آنکھوں میں۔ بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، یہ آسمان کے تارے یہ نرگس و شہلا، یہ آسمان کے تارے یہ نرگس و شہلا، تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں، تیرا ہی جلوہ ہے ان بے شمار آنکھوں میں۔ یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ درود پاک پھر سنائیں صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی یہ مبارک رات اور یہ پرنور مجلس سب اس نور والے سرکار کا صدقہ ہے۔ نوری سرکار کا باغہ بٹتا ہے تو نوری سرکار کے غلام دامن پسار کر بیٹھ جاتے ہیں، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے سامنے روزے کی جالی ہے۔
یہ آج کی مبارک رات، برکتوں والی رات، سعادتوں والی رات، خیرات و حسنات سے معمور رات، آپ کا پیارا رب عز و جل اسی مبارک رات کے تعلق سے سورہ دخان میں ارشاد فرما رہا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تمام اہم کاموں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں اور ملائکہ کے صحیفوں میں ان کو تفویض کر کے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ عز و جل سال بھر میں ہونے والے اہم کام، محتم بالشان امور، موت، زندگی، رزق، زلزلے، صواعق، بارش، طوفان، آفات و بلیات، نظام عالم کے تغیرات، جس قدر اہم محتم بالشان کام ہیں وہ سب لوح محفوظ سے متعلقہ محکموں کے فرشتوں کے دفاتر میں منتقل کر کے انہیں سونپ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہیں۔ حضرت سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے محبوب روزے سے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، آج آپ روزے سے ہیں؟ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، کبھی افطار فرماتے۔ ہماری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا یصوم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی شعبان کلہ، کبھی اللہ کے حبیب رمضان کے شعبان المعظم کے پورے مہینے میں رمضان سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، اور فرماتی ہیں کبھی روزے رکھتے اور کچھ دن کے روزے چھوڑ دیتے۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ روزے سے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رمضان المبارک کا روزہ تو فرض ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسامہ، روزے کی وجہ یہ ہے کہ آج کی رات وہ مبارک و مسعود رات ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے اور تمام محتم بالشان امور کا فیصلہ اللہ رب العالمین صادر فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روزہ کس درجہ محبوب تھا، اس کا اندازہ اس حدیث طیبہ سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ میں اختیار کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے حبیب کا آخرت میں بھی مجھے قرب نصیب ہو۔ کیا شان والی ہیں، لیکن خشیت ربانی کا حال یہ ہے، محبوب رب العالمین ہیں، لیکن خشیت الہی کا حال یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے آرزو ظاہر کر رہی ہیں، یا رسول اللہ، میں آخرت میں بھی آپ کا قرب خاص چاہتی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، روزے پر مداومت کرو، کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہم مواقع پر روزے رکھے۔ خاص پیر کے دن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ،
آج روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا یوم ولدت، یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں اپنے رب کے شکر کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوموا فتصحوا، یہ ہمارے وہ بھائی سوچیں جو آج کل کھانے پینے پر دشمن کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی صحت کی بے اعتدالی کا خیال نہیں رکھتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صوموا فتصحوا، روزہ رکھا کرو اور صحت مند رہو۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھنا صحت کی اصلاح کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصوم جنۃ من النار، روزہ ڈھال ہے۔ جانتے ہو یہ کیسی ڈھال ہے؟ یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے۔ آج کی یہ مبارک رات خیرات و برکات اور حسنات کی رات ہے۔ احادیث طیبہ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں حدیث طیبہ میں اسے لیلۃ مبارکۃ فرمایا، برکتوں والی رات، اور کہیں فرمایا لیلۃ البراء، جہنم سے نجات والی رات، کہیں ارشاد فرمایا لیلۃ النجات، اللہ تعالی کی بخشش سے، اس کی عنایت سے نجات دی جانے والی مبارک رات۔ اور ایک حدیث طیبہ میں فرمایا لیلۃ الصدق، یہ رات پروانہ جاری ہونے کی رات ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے مکان کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے ان کا پروانہ عزیز کٹ گیا ہوتا ہے، یعنی ان کی موت کا حکم لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کپڑا سلوا رہے ہوتے ہیں حالانکہ موت کا حکم لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث طیبہ میں ہے سال آئندہ شب برات کے دن تک مغرب سے پہلے پہلے جس قدر اموات ہونی ہے اسی رات ان کی موت کا فیصلہ صادر ہونا۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ دفتر سونپ دیا جائے گا، کسے کس وقت کس جگہ کس حیثیت سے کس آن میں موت آنی ہے۔ اور آپ کا پیارا رب عز و جل کتاب مبین فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلکم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا تو موت کے لیے نہ ایک ساعت تاخیر ہوگی نہ ایک لمحہ بھر پہلے آئے گی۔ موت کا ایک وقت معین۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں اور آپ کو اس مبارک رات کے صدقے میں، اس تجلی نور کے صدقے میں جس نور کی تجلی رب تعالی عز و جل عالم پر اس مبارک رات میں ڈالتا ہے، اپنے فضل سے ہمارے حق میں اعلیٰ اور بہتر فیصلے صادر فرمائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے فضائل میں متعدد احادیث میں اس کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث طیبہ میں آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوموا فی لیلۃ نصف شعبان فإنها لیلۃ مبارکۃ، شعبان المعظم کی 15ویں شب میں آدھی رات کے بعد اٹھ جایا کرو، بیدار ہو جایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس مبارک رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے اور مغرب کے وقت ہی سے اپنے بندوں کو ندا فرماتا ہے۔
ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اسے کثرت رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے شفا کا طلبگار کہ میں اسے مرض سے شفا عطا کر دوں؟ ہے کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا جس کے گناہوں کی میں مغفرت کر دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت کا سائل ہو اور میں اس کے گناہوں کو بخش دوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک دن میں مغرب کے بعد ہی سے ذکر اذکار اور اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارا رب کریم کمال کرم سے تمہیں ندا فرماتا، تمہیں پکارتا ہے اور تمہارے حوائج کا نام لے لے کر پکارتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس مبارک رات کے فضائل و محاسن کا اندازہ اس سے کیجئے کہ میرے آقا ایک حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں طوبی لمن یعمل فی لیلۃ نصف شعبان خیرا، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں، یہ رات جو اس وقت ہے، کوئی عمل خیر کیا۔ سبحان اللہ، دونوں جہاں کے تاجدار، نبی مختار، کائنات کی اولین فصل بہار، احمد مجتبی، روحی فدا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک سے بشارت اور خوشخبری دے رہے ہیں اس بندہ مومن کو جو اس مبارک رات میں عمل خیر کرے، نیکی کا کوئی کام کرے۔ یہ جلسہ اعمال صالحہ، نیک کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قال اللہ قال رسول کا بیان ہوتا ہے، احکام شرع بیان ہوتے ہیں اور دینی معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا عمل کیا کرو جس سے رب تعالی ملائکہ کی مجلس میں تمہارا ذکر کرے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایسا مبارک کون سا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت طیبہ نہیں پڑھی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ ایک اور حدیث آیت پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا۔ یہ مبارک رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ کے حبیب کے وعدہ کرم کے مطابق، ان کی بشارت پاک کے مطابق اس مبارک رات میں ان اللہ یرحم وساط امتی، میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب عز و جل میری امت کے گناہگاروں پر اس رات میں خاص مہربانی فرماتا ہے۔ کیا مہربانی ہے وہ خاص؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ تعالیٰ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ مبارک میں سرکار رات کو قیام پذیر ہیں، اچانک حضرت ام المومنین کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ سرکار کا بستر اقدس خالی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار بستر پر نہیں ہے تو حجرے کے دروازے کی طرف جا کر جاننا چاہا کہ مبادا سرکار مسجد شریف میں نماز میں منہمک ہوں۔ ابھی اٹھ کر چلی ہی تھی کہ سرکار کے قدم مبارک سے ان کا قدم لگا، فوراً بیٹھ گئیں۔ جب سرکار نے سلام پھیرا تو سرکار دیر تک دعا فرماتے رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ طیبہ صادقہ فرماتی ہیں میرے آقا الہ و زاری کرتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے،
رو رو کر اپنے مولا سے دعا کرتے رہے، اور دعا میں سرکار نے بہت زیادہ دیر تک انہماک کے ساتھ دعا کی۔ پھر سرکار اٹھ کر بیٹھے اور دستے کرم دراز فرمائے۔ پھر سرکار نے جو دعا کی وہ کلمات میں نے سنے تو سرکار فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من سخطک، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے ناراضی سے، تیرے غضب سے۔ اور سرکار نے اس کے بعد دیر تک یہ دعا فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ پھر سرکار جب دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے بہت دیر تک دعا فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ اے حمیرہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگت چاند کی طرح انتہائی صاف و شفاف تھی، اور اس رنگت میں گلابی جھلک نظر آتی تھی۔ میرے آقا پیار سے جب انہیں فرماتے تو حمیرہ فرماتے، اے سرخ رنگ والی۔ تو سرکار نے فرمایا، حمیرہ کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ آج کی رات نصف شعبان 15ویں شعبان المعظم کی رات ہے، اور یہ لیلۃ المبارکہ۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، پھر سرکار اٹھے، میں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے متوجہ ہوئی، اور میرے آقا دروازے سے باہر نکلے اور بقیع غرقد میں تشریف لے گئے۔ یہ جنت البقیع مدینہ طیبہ کا وہ قبرستان ہے جس کے لیے وہ شاق آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بقیع میں دفن نصیب ہو۔ جب حشر قائم ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول من یشق فہو قبری، سب سے پہلے جس کی قبر شق کی جائے گی تو وہ میری قبر کھلے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر۔ یہاں یہ بات خیال رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں۔ زندہ تو تمام انبیاء کرام ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام پر موت وعدہ الہی کے لیے طاری ہوتی ہے۔ ایک آن کے لیے موت آئی اور اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی حیات ہے، وہ اپنی قبروں میں حیات ہے۔ اور یہ کوئی اہل سنت کا تنہا عقیدہ نہیں، بلکہ یہی وہ عقیدہ ہے جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں بار بار ذکر فرمایا۔ معراج کی رات میرے آقا جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، براق پر جلوہ گر ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک مقام آیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، براق کو ٹھہرایا گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ سرکار نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب میرے آقا اس سے آگے بڑھے تو حدیث یہ طویل ہے، میں اختصار سے عرض کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، مررت علی قبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور امام عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صلاۃ کے معنی نماز بھی ہیں اور صلاۃ کے معنی درود کے بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے سرکار پر درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عشاق کی بات ہے، محبت والے اسے اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میرے آقا آگے تشریف لے گئے
جب بیت المقدس میں میرے آقا تشریف فرما ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی صف میں بھی موجود ہیں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء کرام بعد وصال آن کی آن میں اپنی قبر میں زندہ کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی جسمانی زندگی کے ساتھ دنیا سے اعلیٰ تر قوی تر زندگی کے ساتھ اپنی قبور میں حیات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنے رب سے روزی پاتے ہیں، رزق پاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ جبھی تو امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسا کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں حیات ہوتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ہمارے اعمال کو مشاہدہ کرتے اور ہماری طرف توجہ فرماتے، ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے، ہمارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ حدیث طیبہ میں میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنو پیارے آقا کی پیاری حدیث سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور مذہب اہل سنت کے دلائل کو اپنے دل و ذہن میں محفوظ کر لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من احد يسلم علی حتی رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہو اور میری روح قرب الہی میں ہو، تب بھی میں اس کے سلام کی طرف متوجہ ہوتا، حتی رد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جواب دینے والا کچھ اضافہ کر کے جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں۔ یہ ایک دعا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں تفصیل سے ہے، جمعے میں ہم نے اس آیت پر تقریر کی تھی، کبھی پھر موقع ملا تو تفصیل سے عرض کریں گے۔ یہاں اتنا سمجھ لو کہ سلام کیا ہے؟ دعا۔ کس بات کی؟ امن و سلامتی کی، عافیت کی۔ یہ جو آج کل اسلامی تہذیب سے بیگانگی آ رہی ہے اور اسلامی مزاج سے دور ہو کر یہود و نصارہ اور ہنود بے بہبود کی تہذیب اپنائی جا رہی ہے، اور بچوں کو سلام اسلامی سکھانے کے بجائے مسلمانوں کے گھر میں انہیں انگریزی سلام سکھایا جا رہا ہے۔ خدا خدا کر کے ان کی غلامی سے آزاد ہوئے، ہم نہیں کہتے کہ انگریزی زبان نہ سیکھی جائے، مگر تہذیب اسلامی کو پامال نہ ہونے دیا جائے۔ اسلامی سلام تو ہے السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ذرا سوچو اسلام کے ایک ایک مسئلے میں کیسی عظیم حکمتیں ہیں۔ السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، علی کل حال وفی کل زمان،
ہر زمانے میں، ہر حال میں۔ کسی کے گھر رات کو موت ہو گئی، صبح آپ گئے السلام علیکم، انتقال ہوا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ بڑی اچھی دعا ہے۔ گھر میں رات کو چوری ہو گئی، آپ تعزیت کے لیے گئے، جاتے ہی کہا السلام علیکم، جو نقصان ہوا سو ہوا، اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم سلامت ہو تو اللہ اور مال عطا کرے گا۔ کیسا پیارا سلام۔ اور اب انگریزی سلام، گڈ مارننگ۔ میں انگریزی زیادہ جانتا نہیں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، وہی چند باتیں میں سمجھانا چاہوں گا جو مذہب اور مسئلے سے متعلق ہے۔ میں وہیں مطالعہ اور جستجو کرتا ہوں جہاں دینی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض امور میں مطالعہ گہرائی تک پہنچے۔ کیا سلام ہے؟ گڈ مارننگ۔ انگریزی دانوں سے پوچھئے، اس کے یا تو یہ معنی ہے صبح اچھی ہے، یا یہ معنی ہے صبح اچھی ہو، تیسرے کوئی معنی نہیں۔ صبح اچھی ہے، آپ ذرا سوچئے، جس کے ہاں موت ہو گئی آپ جا کر کہتے ہیں صبح اچھی ہے، اس کے لیے کیا اچھی ہے؟ وہ تو تلخیوں سے دو چار ہے، اس کے یہاں تو موت ہو گئی، غم کا ماحول ہے، تم کہتے ہو صبح اچھی ہے۔ اور اگر کہا صبح اچھی ہو تو دوپہر کو چاہے قیامت ٹھہرے، دوپہر کو چاہے قیامت ٹوٹے، صبح اچھی ہو دوپہر کو کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی گڈ آفٹرنون، ایسے ہی گڈ نائٹ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ان کے معنی بھی یہ ہیں، دوپہر اچھی ہے یا دوپہر اچھی ہو، شام کو کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ کیسی مبارک دعا ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو ہر حال میں، اب بھی سلامتی، دوپہر کو بھی سلامتی، شام کو بھی سلامتی، علی کل حال فی کل زمان، ہر حال میں، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی سلامتی تم پر نازل ہوتی ہے۔ تو اسلامی کسی مسئلے کو چھوٹا مت سمجھو۔ میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت میں آپ کا قرب خاص چاہتی ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کی مداومت اختیار کرو، کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ روزہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایام بیعت کے بھی روزے رکھے، وہ دن جو روشن دن 14 اور 15، اسی طرح ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ، اور میرے آقا نے تو صوم وصال بھی رکھا۔ بہرحال اس زمانے میں جہاں اور خرابیاں آئی ہیں وہاں روزے سے بھی بڑی غفلت ہو گئی، حالانکہ روزہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، البتہ جو مریض ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر کر رہا ہو تو وہ دوسرے ایام میں روزے کی قضا پوری کرے، اسے رخصت ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا اس مبارک رات کے تعلق سے فرماتے ہیں، طوبیٰ، اس کے لیے خوشخبری ہے جس نے شعبان المعظم کی 15ویں شب میں کوئی عمل خیر کیا، کوئی اچھا کام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 15ویں شب میں عبادت میں شب مصروف کی اور پوری شب میں میرے آقا نے عبادت کی، تو ام المومنین فرماتی ہیں پھر سرکار باہر تشریف لے گئے، میں نے خیال کیا مبادہ مسجد میں سرکار اب ذکر میں لگ گئے ہوں، تو میں دروازے تک گئی لیکن مسجد میں سرکار کو نہ پایا۔ سرکار کچھ دیر کے بعد جب واپس تشریف لائے
تو سرکار پھر ذکر کے لیے منہمک ہو گئے اور بار بار معلوم فرماتے کیا صبح ہو گئی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ درمیان میں کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا بقیع میں، بقیع غرقد میں۔ یہیں سے میں نے بات دوسری طرف ذکر کی تھی، یہ وہ بقیع قبرستان ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میرے ساتھ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام قبر انور سے اٹھیں گے، پھر ابو بکر و عمر اٹھیں گے اور میں بقیع پر آؤں گا، اس کے بعد اہل بقیع اٹھیں گے۔ میرے آقا سب کا انتظار فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر میں نے کہا کہ وہ ابھی حیات ہیں، ان پر موت طاری نہیں ہوئی۔ ضمناً میں نے انبیاء کی حیات کا ذکر کیا، ان پر موت طاری نہ ہونے کے کیا معنی ہے؟ جب یہود نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا نہ انہیں قتل کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مشتبہ کر دیا، انہوں نے اسے مارا اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور یہ چوتھے آسمان پر آج بھی زندہ ہے۔ قیامت سے 40 سال پہلے یہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے اور ملک شام میں دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر فرشتے انہیں اتاریں گے، وہاں سے اتر کر آپ نیچے تشریف لائیں گے، 40 سال دنیا میں اقامت فرمائیں گے، شادی بھی کریں گے، بچے بھی ہوں گے۔ جب وصال ہوگا تو میرے آقا کے پہلو میں روضہ نبی میں جو جگہ ان کے لیے ہے وہاں انہیں دفن کیا جائے گا، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قبر سے اٹھیں گے۔ یہ بقیع وہ قبرستان ہے کہ میرے آقا کے پرچم کے نیچے اس قبرستان کے مردے حشر میں حضور کے ساتھ جائیں گے۔ تو دنیا تمنا کرتی ہے، مومن آرزو رکھتا ہے کہ کاش بقیع شریف میں مجھے دفن نصیب ہو جائے۔ اس کی نماز جنازہ میں ملائکہ کثرت سے شامل ہوتے ہیں، جو مومن مدینے میں مر جائے اور بقیع میں دفن ہو۔ یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مبارک قبرستان میں تشریف لے گئے۔ عام دم برسر مطلب مجھے بتانا یہ ہے کہ میرے آقا نے اس رات میں عبادت کے بعد قبرستان جا کر مومنین کے لیے ایصال ثواب کیا، دعائے رحمت و مغفرت فرمائی۔ معلوم ہوا اس رات میں اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے رسول اللہ کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول حدیث طیبہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مومن مردے ان کی ارواح جمعرات کو، عاشورے کی رات کو، رجب کے پہلے جمعے کی رات کو، شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اور رمضان المبارک کی برکت والی راتوں میں اپنے گھر کے دروازے پر آتے ہیں اور آ کر ندا کرتے ہیں، اے میرے گھر والوں میرے لیے کچھ ایصال ثواب کرو، تمہارا نامہ اعمال جاری ہے، ہمارا دفتر عمل بند کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو وہ فرحت و انبساط اور خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایصال ثواب نہیں کرتا تو وہ حسرت اور مایوسی کے ساتھ لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مبارک دن اپنے بزرگوں کی، اپنے اموات کے ایصال ثواب کے لیے بھی ایک خاص دن ہے۔ اس ماہ مبارک کی شب برات سے متعلق طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات یہ جان لو کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ان کے بہکاوے میں نہ آنا جو کہتے ہیں اس رات کا کوئی ثبوت نہیں، اس رات کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ وہ اللہ کے ذکر کی لذتوں سے آشنا نہیں ہیں، ان کی زبانیں نفاق کے مرض کی وجہ سے ایمان کی لذت کی چاشنی کو محسوس نہیں کرتی۔ بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی، دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج۔ حق یہ ہے کہ اس برکت والی رات میں اللہ رب العزت سماع دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو ندا فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، تو جو بندہ اس کی بارگاہ میں سوالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک رات کی برکت سے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ یہ رات توبہ اور رجوع استغفار کی رات ہے۔ اپنے مومن بھائیوں کے لیے جو غریب اور مسکین ہیں تصدق کرنے کا دن ہے۔ کل صبح رات بھر عبادت کرو اور صبح میں اپنے غریب بھائیوں پر جو ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ تصدق کرو، کہ ان کی حاجت براری اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور ان پر تصدق کرنا قبولیت توبہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک رات میں ایصال ثواب کیا، تو خود یہ حدیث اس بات کی سند ہے کہ اس رات میں ایصال ثواب کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ اور جو خرافات غیر شرعی اس رات میں لوگ کرتے ہیں، مثلا آتش بازی، بائکوں پر بے ضرورت ہارن بجانا، تیز دوڑا کر گشت لگانا، یہ سب ناجائز اور حرام۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی بات کہی جاتی ہے، بلکہ میں عرض کروں بے ضرورت کسی پیسے کو ضائع کرنا اضاعت ہے، اور ضرورتاً خرچ کرنا صرف ہے۔ اگر ضرورت سے زیادہ کہیں خرچ کرو تو وہ اسراف ہے۔ ایک لوٹا پانی سے وضو ہو سکتا ہے، اگر کوئی اس سے زیادہ بکھیرتا ہے تو یہ اسراف ہے۔ اسی طرح مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس نعمت کو اپنے ہاتھوں آگ لگانا یہ ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، اور مال کو ضائع کرنا ہے، اور اضاعت مال حرام ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مرحلے کو واضح طور پر بیان فرما دیا، اور قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تبیانا لکل شیء، ہم نے اس میں ہر چیز کا واضح بیان فرما دیا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جسے ہم نے اس پاک کتاب میں، روشن کتاب میں بیان نہ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بے ضرورت بے محل فضول خرچ کرنے کو تبذیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سخت وعید فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ کرنے والے، بے وجہ مال ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ذرا سوچئے کیسی شدید وعید۔ اپنے بچوں کو پٹاخوں کے لیے، پھلجڑی کے لیے، انار کے لیے، راکٹ کے لیے پیسے نہ دیں، بلکہ پیار سے انہیں سمجھائیں یہ رات ایصال ثواب کی رات، تصدق کی رات ہے، تم ہم سے پیسے لو، یہ فلاں غریب تک پہنچا دو، تمہیں اللہ تعالیٰ دارین کی برکتیں دے گا۔ اور پٹاخے چھوڑنے سے تو شیطان خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ یہ رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی رات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ملائکہ کو بھی ایذا ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ خوشبوئیں بسائیں، خوشبوئیں سلگائیں، ہم اگربتیاں جلائیں،
جس سے خوشبو سے ماحول معطر ہو جائے اور مشام جان معطر ہو کر مہک اٹھے، ملائکہ کو فرحت و انبساط محسوس ہو، نہ کہ پٹاخے چھوڑ کر گندک اور پٹاس کی ناخوشگوار بو پھیلائیں۔ یہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے، اس کے لیے حلوہ بنایا جاتا ہے، اس پر بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں حلوہ کیوں پکایا جاتا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مذہب مدلل مذہب ہے، کوئی کام بے دلیل نہیں۔ فاتحہ کے لیے ہمیشہ سے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ شیرینی پر فاتحہ دی گئی، ایصال ثواب کے لیے شیرینی کو پسند کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جب شیرینی فاتحہ کے لیے پسند کی گئی تو اس موقع پر بھی بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنا مقصود ہے۔ اب حلوے کی اصل کیا ہے؟ علماء کرام نے احادیث طیبات میں پڑھا، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل، اللہ کے محبوب حلوے کو پسند فرماتے تھے اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ تو علماء نے خیال کیا کہ اس رات حضور کی پسندیدہ چیز پر فاتحہ دلائی جائے، تو علماء کرام نے حلوہ بنانا شروع کیا اور اس پر فاتحہ دی۔ ظاہر ہے فاتحہ کا تبرک تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، اور یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس میں خیرات و حسنات زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو جو غریب لوگ بہت اچھی غذائیں نہیں کھا سکتے، حلوہ بنانا انہیں میسر نہیں ہوتا، حلوہ بناؤ، فاتحہ دو، بزرگوں کو ایصال ثواب ہو گیا، اپنے دوست احباب کی تواضع کرو، یہ صدقہ نافلہ ہو گیا، غریبوں پر تصدق کرو، یہ خیرات اور صدقے میں وسعت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل بلاؤں کو اس کے صدقے میں دفع فرمائے گا اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور مومنین کا طریقہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے قدم بقدم چل، اس کی پیروی کر جو میری طرف رجوع لایا۔ اور فرماتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر مولا تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا جن پر تو نے غضب کیا، نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ تو جب ہمیں حکم یہ ہے کہ اللہ والوں کے قدم بقدم چلیں اور یہی دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور اپنے کرم سے یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ انعام کس پر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین مومنین ہیں۔ اور حکم فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع لائے، جو میری طرف مائل و راغب ہوئے، ان کے قدم بقدم چلو۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے علماء، اولیاء، صلحاء حلوہ بناتے ہیں اس موقع پر اور بزرگان دین کی نیاز دیتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں،
اور اپنے عزیز و اقارب اور غرباء و مساکین پر تقسیم کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اس طرح حلوے کی چلا عام ہوتی چلی گئی۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سمرقند میں شب برات پر قتلیمہ بنایا جاتا ہے۔ ایک قسم کی چاول اور دلیے کی کھیر ہے جو ماوا اور دیسی گھی کے ساتھ تیار کی جاتی ہے، اسے وہاں قتلیمہ کہتے ہیں۔ فرمایا سمرقند میں شب برات پر قتلیمہ پر فاتحہ ہوتی ہے اور ہمارے ہندوستان میں حلوہ پکایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس حلوے کا ثبوت کیا ہے؟ تو ابھی میں نے حدیث پڑھی کہ میرے آقا کو حلوہ محبوب تھا، اس لیے بزرگوں نے اس طریقے کو اختیار کیا اور یہ عام ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جب یہ شریعت طاہرہ سے جائز اور مباح ہے، حلال ہے، تو اسے ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ آج آپ ایک طرح سے یہ سبق پڑھ رہے ہیں کہ حلوے کا شرعی ثبوت کیا ہے۔ حلوے میں چینی ہوتی ہے، دال ہوتی ہے یا سوجی ہوتی ہے۔ مونگ کی دال کا حلوہ مونگ سے بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے جلوے والے ولیوں کو سلامت رکھے، وہ ہمیں حلوہ کھلواتے ہیں۔ جلنے والے جلا کریں، ان کے تبرکات کا ذکر میں آج نہیں کروں گا، یہ مبارک رات ایسی نہیں۔ ان کے یہاں کے کیا تبرکات ہیں، اللہ ان کے تبرکات انہیں مبارک رکھے۔ میں تو اختصار سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کوئی چیز بے ثبوت نہیں۔ تو حلوے میں سوجی ہے یا مونگ کی دال، یہ حلال جائز، گھی ہے وہ بھی جائز، شکر یا شہد ہے وہ بھی جائز، انہی چیزوں سے ملا کر اور میوے جات ڈالے جاتے ہیں وہ بھی جائز، تو حرام کیسے ہو گیا؟ آپ اسے حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، وَلَا تَقُولُوا بِمَا أَلْسِنَتَكُمْ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسا ہی نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ یہ جو تمہاری زبانیں بولتی ہیں یہ جھوٹا بہتان ہے اللہ پر۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم نے سب کچھ صاف صاف بیان فرما دیا، تو حلال کو حرام کہنا گمراہی ہے، اور حلال کو حرام کہنا جیسے گمراہی ہے، ایسا ہی کسی حرام کو حلال کہنا بھی گمراہی ہے۔ تو اب یہ بات عمل سے بڑھ کر عقیدے تک پہنچی کہ اگر تم نے کسی حلال کو حرام کہا اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ حلال ہے پھر بھی اعتقاداً حرام جانا، تو یہ مسئلہ احناف کے یہاں بالکل واضح ہے کہ استحلال کا استحرام کفر ہے اور استحرام کا استحلال کفر ہے۔ حرام کو حلال کہنا، کسی نے شراب کو حلال کہہ دیا کفر میں چلا گیا۔ ایمان نام اسی کا تو ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے مانو، جس کا وہ حکم ہے اسے قبول کرو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رات تمہارے بزرگوں کی ایصال ثواب کی بھی رات ہے، لیکن قبرستان میں بے ضرورت گشت لگانے سے بچیں۔ ایصال ثواب کے لیے جائیں تو کنارے پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے بعد ادب سے واپس آ جائیں۔ یہ جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ جوتا پہن کر منہ اٹھائے قبروں کو رونتے ہوئے اندر چلے گئے، یہ حرام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی قبر کا احترام بیان فرمایا۔ احترام اور عظمت تو میرے آقا کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، جسے اس سے جیسی نسبت ہوئی، جتنی نسبت مستحکم ہے اتنا ہی اس کا احترام بھی۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں تاکہ آپ کا ذہن بالکل آسانی سے سمجھ لے۔ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، نماز کا پابند نہ تھا، روزے کا بھی کوئی خاص التزام نہ تھا، کبھی رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔
ایک عام مسلمان، داڑھی بھی نہ تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور ایمان پر مر گیا تو اسے غسل دینا فرض کفایہ، کفن دینا فرض کفایہ۔ اب اسے کفن دیا گیا، غسل دیا گیا، اب اسے قبرستان تک لے جانا ایک مومن بھائی کا، اس کے عزیز و اقارب اور پڑوسیوں کا حق ہے کہ وہ قبرستان تک اسے لے جائیں۔ اب جو امام صاحب تشریف لائے وہ حافظ ہیں یا مولانا ہیں، ایک عام مسلمان ہے، اسے رسول اللہ کے دامن کرم سے یہ نسبت ہے کہ اس نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے دین کی تصدیق کرتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا۔ جس قدر قدرت حاصل ہوئی، جس قدر ممکن ہو سکا، غفلت کی زندگی میں سے کچھ وقت اللہ کے ذکر و نماز روزے کے لیے نکال پایا، ورنہ زیادہ تر غفلت ہی میں وقت گزرا، لیکن ایمان سلامت لے گیا۔ تو اب اس کے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا ہے، یہ مفتی صاحب اس کے کاندھے دے رہے ہیں، جنازے کو کاندھے پر لے جا رہے ہیں۔ یہ عزت اسے کیوں حاصل ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان والا تھا۔ اب قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سرکار قبرستان کی طرف سے گزرے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قبر سے تکیہ لگائے بیٹھا۔ میرے آقا ٹھہر گئے، فرمایا اے شخص تو قبر سے تکیہ نہ لگا، تو انہیں ایذا نہ دے۔ جب تکیہ لگانے کو میرے آقا نے منع کیا تو جوتے پہن کر روندنے کا درجہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں جن کے قدم پاک کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ہمارے سینوں پر رکھا جائے، ہمارے سر اور آنکھوں پر رکھا جائے، تو ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی جزیر احمد صاحب قبلہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا پاؤں قبر پر رکھا جائے، میں اس سے اسے آسان سمجھتا ہوں کہ آگ کے انگاروں پر رکھا جائے۔ جن کا قدم ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کا قدم پاک ہمارے سینے پر رکھا جائے تو دارین میں بیڑا پار، وہ تو یہ فرمائیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جوتوں سے مسلمانوں کی قبروں کو روندیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر جب بناؤ تو ایک بالشت قبر کو اونچا رکھو۔ ان سعودیوں نجدیوں نے قبروں کو برابر کرنا سیکھا ہے۔ اہل ایمان کا امتیاز یہ ہے کہ مومن کی قبر کا نشان عظمت باقی رکھا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ دیکھ لے کہ یہاں کوئی مسلمان آرام کر رہا ہے، مبادا اس پر اس کا پاؤں نہ پڑے۔ ایک روز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزر فرمایا تو دیکھا کہ کچھ لوگ قبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے قبر کے چاروں طرف اینٹیں یا پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، اس پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قبر والے کو ایذا نہ دو، اس طرح مت چوک کر بیٹھو، ایک طرف بیٹھو، ہٹ کر بیٹھو۔ ان احادیث طیبات سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی قبر کا کس درجہ احترام ہے۔ اب آپ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، فاتحہ پڑھنے سے ایصال ثواب کرنے سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے قبروں پر اپنے جوتے چلائے اور جوتوں سے قبروں کو روندا تو اس کا گناہ اس ثواب سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کا یعنی آنے والے کل کا جس شخص نے روزہ رکھا، من صام فی شعبان خامس عشر لم یمسہ النار ابدا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے 15 شعبان کا روزہ رکھا اسے کبھی بھی جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے حدیث سنی تھی کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ یہ اگرچہ نفل روزہ ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس مبارک رات میں ذکر کرنے کے لیے بہت سے اذکار ہیں،
لیکن سب سے بہتر ذکر یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن۔ دو کلمے ہیں زبان پر جاری کرنے میں بہت آسان ہیں اور میزان عمل پر تولے جانے میں بہت زیادہ وزنی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عز و جل کے حبیب فرماتے ہیں یہ بڑے محبوب کلمے ہیں۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سہل طریقے سے ذکر کریں اور بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو، ایسا کوئی ذکر تعلیم فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ذکر تعلیم فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، التسبیح یملأ نصف المیزان، سبحان اللہ کہو، اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ جس میزان پر، جس ترازو پر قیامت میں تمہارے اعمال تولے جائیں گے وہ آدھا پلہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ والتحمید یملأ نصف الآخر، اور الحمدللہ کہو تو یہ ترازو کا پورا پلہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، والتکبیر یملأ ما بین السماوات والارض، اور اللہ اکبر پڑھو تو اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبیر پڑھنے والے کو، اللہ اکبر کہنے والے کو اتنی نیکی عطا کرتا ہے کہ زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ تسبیح مبارکہ جسے تسبیح فاطمہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ بڑی مبارک تسبیح ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبات درود کے فضل میں بہت زیادہ ہیں، قرآن کریم میں بھی اس کا حکم صادر ہوا۔ میں ایک حدیث برکت کے لیے سناتا ہوں، گوش ہوش سے سنو اور ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کی ہولناکی کو کون نہیں جانتا؟ ہر شخص اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ عز و جل درود کو رد نہیں فرماتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت نے آداب دعا احسن الوعاء نام کے رسالے میں تحریر فرمایا کہ اپنی دعاؤں کو درود میں لپیٹ کر پیش کیا کرو۔ کیا مطلب؟ دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود۔ وہ فرماتے ہیں درود رد نہیں ہوتا، اور کریم کے کرم سے یہ عبث ہے کہ وہ اول و آخر کو قبول کر لے اور بیچ کو رد کر دے۔ جب درود کے ساتھ لپیٹ دو گے اول و آخر درود تو یہ دعا بھی قبولیت کی منزل کو پا لے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھتے نہیں کہ سچے موتیوں کو ایک دھاگے میں
ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے۔ سچے موتی بیش قیمت ہوتے ہیں، لیکن جب جوہری موتی خریدتا ہے تو وہ دھاگا بھی موتیوں کے ساتھ کھل جاتا ہے، اس کی بھی قیمت وہی ہوتی ہے جو موتیوں کی قیمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ کو درود پاک سے سچا شغف عطا فرمائے۔ تو جب دعا مانگو پہلے درود پڑھو، پھر اپنی دعا دارین کی صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کرو، اس کے بعد آخر میں پھر درود پاک پر دعا کا اختتام کرو۔ اللہ رب العزت کے کرم سے قوی امید ہے کہ یہ دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 راتیں ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی اور ان میں وقت اجابت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک تو وہ رات ہے جو شب قدر میں، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ ایک وہ رات ہے جو آج کی یہ شب ہے۔ 2، ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، اور ایک رجب المرجب کی پہلی رات۔ ان مبارک راتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ ہو سکے تو اب یہاں سے فراغت کے بعد جس قدر ممکن ہو اللہ کے ذکر کی کثرت کریں اور نوافل پڑھیں۔ نفل پڑھنے کی فضیلت سبحان اللہ۔ بس ایک مختصر روایت عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر سے باہر تشریف لے گئے، ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت گنبد نما چمکدار پتھر ہے۔ آپ اسے دیکھ کر اس کے گردا گرد گھوم کر ملاحظہ کرنے لگے کہ کیسا عمدہ پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، انبیاء اکرام سے رب تعالیٰ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس پتھر کا راز میں آپ پر منکشف کر دوں؟ عرض کیا، اے مولا، اے بار الہ، میں یہی چاہتا ہوں کہ اس میں کیا حکمت ہے، یہ مجھ پر ظاہر ہو۔ اللہ کے حکم سے وہ پتھر شق ہو گیا، پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا ایک بندہ مومن مصلی بچھائے نماز میں منہمک ہے، اور اس کے پاس ایک نہر جاری ہے، ایک انگور کی بیل ہے۔ آپ نے اس سے معلوم کیا کہ تم اس پتھر میں کب سے قیام کرتے ہو اور کب سے عبادت میں منہمک ہو؟ کہا 400 برس سے۔ صاحب نجہت المجالس نے یہ روایت نقل کی، فرماتے ہیں انہوں نے جواب دیا 400 برس سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مولا سے عرض کیا، مولا، تیرے اس بندے سے زیادہ نیکی کون کر سکتا ہے کہ یہ تیری نہر سے پیتا، تیرے انگوروں سے انگور کھاتا اور تیرے ذکر میں 400 برس سے عبادت میں منہمک ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، میں اپنے محبوب کے امتی کو ایک ایسی رات عطا کروں گا کہ میرے محبوب کی امت اگر اس رات میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو اس کی نماز سے اسے اعلیٰ اور افضل اجر و ثواب عطا۔ عرض کیا، مولا وہ کون سی رات ہے؟ فرمایا شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مولا سے عرض کرتے ہیں، مولا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں داخل فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ محبوبیت اسے کہتے ہیں، قبولیت اسے کہتے ہیں۔ محبوب ایسے ہوتے ہیں ان کی ہر نسبت ان کے مولا کو عظیم ہے۔ شان کرم یہ ہے، رخ زیبا پر زلفیں بکھر گئیں، ان کے رب نے فرمایا واللیل اذا سجا۔ پیارے آقا کے چہرے زیبا سے زلفیں ہٹی، رب تعالیٰ نے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا۔ میرے آقا نے چشمان مبارک اٹھائیں، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، لبہائے مبارک کھولے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محبوب پیارے کی ادائیں محبوب ہیں، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عبادت نام ہے مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کی نقل کا۔ مصطفیٰ کی اداؤں کی نقل کر لو، تمہاری عبادت مقبول ہو جائے گی، رب تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہم پر انعام و کرم فرمائے گا۔
نفل کے تعلق سے ضروری مسئلہ عرض کر دوں. فرض جس کے ذمے قضا باقی ہے اس پر فرض کی قضا پڑھنا فرض ہے. جب تک قضا نماز ادا نہیں کر لیتا فرض اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا. 5 وقت کی نمازوں میں 17 رکعتیں اس کے لیے ہیں. 4 عشاء کے فرض، 3 مغرب کے، 4 ظہر عصر کے، 4 ظہر کے، 15 2 فجر کے فرض. یہ 17 رکعت نماز فرض ہے اور 3 رکعت نماز وتر واجب ہے. نماز فرض کی قضا فرض ہے اور واجب کی قضا واجب. اور کسی نفل نماز کی یا سنت غیر مؤکدہ کی یا سنت مؤکدہ کی قضا نہیں علاوہ فجر کی 2 سنتوں کے کہ ان کی تاکید بہت زیادہ ہے. اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور وہ اس دن کی ظہر سے پہلے فجر ادا کر رہا ہے تو 2 سنتوں کی قضا بھی ادا کرے. یہ سنت مؤکدہ کی قضا بھی سنت مؤکدہ ہے. اگر اس نے فرض پا لیے، تنگ وقت تھا، سنتیں رہ گئیں تو مسجد میں ٹھہرے یا مصلی پر رہے یا انتظار کرے جب سورج طلوع ہو جائے تو 20 منٹ بعد سورج نکلنے کے یہ 2 رکعت نماز سنت کی قضا ادا کر لے. اور اگر ظہر کی نماز کے بعد قضا کرتا ہے ادا تو اب سنت کی قضا نہیں، صرف فرض کی قضا ہے. اب یہاں یہ چند باتیں ضرور یاد رکھیے کہ جس کے ذمے فرض نماز کی قضا باقی ہے وہ اگر نفل پڑھتا ہے تو اس کا نفل قبول نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ فرض ادا کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ رب تعالیٰ اس کا فرض بھی اس کے ذمے سے ساقط کر دے گا اور اپنے کرم سے اسے نفل کا ثواب بھی مرحمت فرمائے. جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو بعض لوگ جن پر بہت سی نمازیں فوائد باقی ہوتی ہیں اور وہ نفلوں میں لگ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قضائے فوائد کی ادا میں منہمک رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مسائل جان کر معلوم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری بات جو بعض احباب نے مجھ سے معلوم کیا وہ بھی عرض کر دوں اختتام تک. صلاۃ التسبیح ایک نفل نماز ہے. یہ 4 رکعت نماز، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز تعلیم فرمائی تو فرمایا، چچا جان میں آپ کو ایک بڑی اہم عبادت بتا رہا ہوں، میں آپ پر ایک احسان کر رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار نے کتنے انعامات کیے لیکن اس کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا. پھر اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو ہر ہفتے ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اس نماز کو ادا کرے. یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے، یا تو 2 رکعت کر کے پڑھے یا 4 رکعت کر کے پڑھے تو تشہد کے بعد جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے. اس کی خصوصیت یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح اس میں پڑھی جاتی ہے 1 رکعت میں 75 بار. لیکن خوب یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کی تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اور اس میں قرآن کریم کا سننا بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کے علاوہ فرض نماز کے علاوہ وتر کی بھی جماعت رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی جو واجب. عند الاحناف
وطر کی جماعت تابع ہے فرض کی جماعت کے. فرض کے بعد فوراً چونکہ ہم وطر سے پہلے سنت تراویح کی 20 رکعت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر امام ہی کی اقتداء میں، کیونکہ آج ہم نے فرضوں کے بعد سنن مؤکدہ بھی جماعت سے ادا کیا. یہ استثناء ہے رمضان کی تراویح کا، اور یہ سنت ہے خلفائے راشدین کی، تو اس کو ہم ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم نے سنت مؤکدہ فرض کے علاوہ جماعت سے پڑھی تو آج وطر بھی جماعت سے پڑھیں گے. اور آپ عام دنوں میں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں فرض پڑھے اس کے بعد وطر آپ انفرادی طور پر پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، نفل نماز کی جماعت مکروہ ہے. نفل نماز کا فضل زیادہ فردن تنہا پڑھنے میں ہے. اس طرح نماز پڑھو کہ تم نماز پڑھو اور تمہارا مولا تمہیں دیکھے. تو جو یہ آج کل لوگوں نے نکالا ہے کہ صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنے لگے ہیں، یہ نیا طریقہ نکالا ہے دعوت اسلامی پاکستانی کے لوگوں نے، جسے فقہاء کرام نے منع لکھا. صلاۃ التسبیح ہمیشہ سے لوگ پڑھتے رہے ہیں، اور جنہیں پڑھنی ہوتی ہے وہ علماء سے معلوم بھی کرتے ہیں. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح تنہا پڑھیں، 2 رکعت کی نیت کریں. اس کا طریقہ یہ ہے، نیت کی میں نے نماز کی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. اب رضائل الہی کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، تعوذ و تسمیہ کے بعد ثنا پڑھیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد جو سورت آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ تلاوت کریں، پھر سورت کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 بار پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں. پھر رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر جب کھڑے ہوں تو کھڑے ہو کر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں تو سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح کہیں، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں. پھر اٹھیں سجدے سے، قاعدے میں بیٹھیں، پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں جلسے میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جائیں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں. پھر اٹھیں اور جب بیٹھیں تو اس جلسے میں بھی تشہد کے لیے 2 رکعت کے بعد جب بیٹھیں تو 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھیں. تشہد کے بعد پھر سلام پھیریں گے، 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی. اس طرح 4 رکعتوں میں ہر رکعت میں یہ تسبیح 75 بار ہو کر 300 بار ہوگی. یہ طریقہ ہے نفل نماز کا. اس کے بعد دارین کی صلاح و فلاح کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو مذہب مہذب، مذہب حق کا، اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور اسی مذہب حقہ پر جلائے، اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. جو مسئلہ شرعی معلوم نہ ہو وہ علماء سے معلوم کرنا چاہیے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاء العی فی السؤال، نہ جاننے والے کا بھلا سوال کرنے میں ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں العلم خزائن ومفتاحها السؤال، علم ایک خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال کرنا ہے. آپ کا پیارا رب عز و جل فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہ جانتے ہو تو جاننے والے علماء سے معلوم کرو. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مسائل جاننے، معلوم کرنے اور معلوم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کا اختتام کر رہا ہوں. اس کے بعد صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد آپ حضرات اپنے اپنے طریقے پر جسے فوائد نماز ادا کرنی ہے، قضا نمازیں، وہ قضا نمازیں گھروں میں ادا کریں. جنہیں نوافل پڑھنے ہیں گھر یا مسجد میں نوافل پڑھیں. اس کے بعد جس قدر بآسانی پڑھ سکیں اس قدر ذکر اذکار کرنے کے بعد
کلمہ طیبہ کا ورد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد درود پاک کثرت سے پڑھیں، پھر دعا کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد دارین کی صلاح و فلاح کی دعائیں کر کے، دونوں جہان کی سرفرازی، سرخروئی و کامیابی و کامرانی کی دعائیں کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے اعمال کو مشاہدہ کرتے، اور ہمارا رب عز و جل اپنے حبیب کی امت کے اعمال کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ اس مبارک رات میں جس قدر ہو سکے حسنات و برکات حاصل کیجئے، اور جن سے ممکن ہو وہ کل روزہ رکھیں، اور مجھ فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ فاتحہ کے بعد تبرک لے کر گھر تشریف لے جائیں، کھڑے ہو جائیں ادب سے اور صلاۃ و سلام۔